اصل میں جب انسان کو پتا ہونا کہ میری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے تو اس ضرورت کا پورا ہونا یہ اس پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بھوکے آدمی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ روٹی نا. تو اس پر سب سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ آپ اس کے لیے روٹی کا انتظام کر دیں. ایک بے روزگار آدمی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اسے روٹی تو مل رہی ہے گھر میں، بے شک تانے ملتے ہیں باپ کی طرف سے، لیکن روٹی کا انتظام بہرحال ہو جاتا ہے. سر چھپانے کے لیے ابا نے گھر بھی دیا ہوا ہے، چھت بھی دی ہوئی ہے. تانے کیا پڑتے ہیں؟ کماتا نہیں ہے. یہی ہے نا. تو اس پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی روزگار کا بولو نا بندوبست کر دے. وہ سارا دن اسی تلاش میں رہتا ہے کہ یار روزگار مل جائے. روزگار مل گیا، اچھی جاب مل گئی، گھر کا انتظام سب کچھ، اور میرا بیان بھی سنتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بولو نا. آپ کا آئی کیو ٹیسٹ ہے یار. بھئی شادی ہو جائے، اچھی جگہ رشتہ ہو جائے. پھر جب شادی ہو گئی تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جاب بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد نہیں ہو رہی. تو اب اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اولاد. تو سب سے بڑی خوشی اسے کیا سن کے ملے گی کہ بھئی اولاد ہونے والی ہے. تو سب سے بڑا احسان یا سب سے بڑا انعام کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب ایک حکیم صاحب ہیں، ایسی دوا کھلاتے ہیں کہ اولاد یقینی ہے. میں کہوں گا اس حکیم سے آپ اصلاحی تعلق قائم کر لیں. ہمارے پاس تو ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے. ہماری کوئی بڑی ضرورت اب اولاد نہیں ہے. اللہ اور دے، نعمتیں دے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی بنیادی ضرورت، ہاں جس کے ایک بھی نہیں ہوگا اس کے لیے بہت بڑی ضرورت کیا ہے؟ اولاد ہے. 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے. تو ہر ایک کے حق میں احسان کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف. ان پر احسان کا مطلب کچھ اور ہوگا، ان پر احسان کا مطلب کچھ اور. ایک ڈاکٹر کے لیے آپ دواؤں کا انتظام کر دو، یہ اس پر احسان نہیں ہے. اس کو تو ویسے ہی دوائیں فری میں ملتی ہیں. وہ کہے گا یار مجھے میڈیسن یا علاج کے لیے ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا. وہ تو خود ڈاکٹر ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ایک آدمی کا گاڑیوں کا شو روم ہے، آپ اسے کہو آپ کی گاڑی کی ضرورت میں پوری کر کے دوں گا، وہ کہے گا بھائی پتلی گلی سے نکل یہاں سے، تجھے بتا کتنی گاڑیاں چاہیے. تو یاد رکھو ایک شخص کی انفرادی ضرورت ہوتی ہے. کیا آپ کی ضرورت؟ نظر کمزور ہے، چشمہ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کی ضرورت سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ چشمہ. انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کچھ. کسی چشمے والے کا چشمہ گم جائے، سارے کام کا چھوڑ کے کیا تلاش کرے گا؟ چشمہ. اور اسے چشمہ ملتا نہیں ہے کیونکہ اس کو نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا. تو کوئی اور اس کو چشمہ لا کے دے دے، واہ بھائی واہ. تو یاد رکھیں ایک ضرورت تو ایسی ہے وہ میری مختلف، آپ کی مختلف، ان کی مختلف، ان کی مختلف، لیکن ایک ضرورت ایسی ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. وہ ضرورت ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھیں، انسان کی لائف میں اور جانوروں کی لائف میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس نہیں چاہیے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس چاہیے، اور گائیڈنس بھی صحیح گائیڈنس. نہیں آ رہی بات؟ جانور کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. بکری کے بچے کو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی گائیڈ کرے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی جو کرنا ہے وہ آپ سے پوچھے بغیر کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے پتا ہے ابھی دودھ پینا ہے.
تو مشورے کے بغیر وہ یہ کام بولتے کیوں نہیں بھائی شروع کر دے گا. گدھے کو پتہ ہے, ابھی ہم تھر میں تھے, ریگستان میں سوئے ہم چارپائیاں ڈال کے, موسم مناسب تھا, رات کا وقت تھا, ایک ساتھی بھی نہیں سو سکا. وجہ اس کی یہ تھی کہ گدھوں نے سارا دن وہ ریتوں پہ کلاٹیاں کلابازیاں کھاتے تھے, رات کے وقت ان کی کانفرنس ہوتی تھی گدھوں کی, اور جو ڈھینچوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور پوری پاور کے ساتھ, کیونکہ ریگستان ہے, ہوا بھی بند تھی تو, اور ٹریفک کا تو کوئی شور ہی نہیں ہے کیونکہ بہت پسماندہ علاقہ, آسمان کے ستارے, بالکل سوئی بھی پھینکے تو اس کی بھی آواز آئے گی. ایسی کنڈیشن میں کہ جب سوئی گرائے فرش پہ تو اس کی آواز آئے, تو گدھا جب آپ کے قریب کھڑے ہو کر 15-20 گدھے جب چیخیں گے تو آپ سمجھو کہ کیا روحانی منظر پیدا ہوگا نا. کیا خیال ہے کہ روحانی ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ گدھوں کی کانفرنس. اب وہ گاؤں دیہات کے لوگ تھے تو عادی ہیں اس کے, وہ تو سو رہے ہیں. ہم کراچی کے ساتھیوں میں سے ایک بھی نہیں سو سکا, ہر تھوڑی دیر بعد اتنی زور زور سے ڈھینچوں, اور فجر کا سورج طلوع, صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی سب خاموش ہو گئے, بالکل چپ. تو ان گدھوں کو اگر گائیڈنس ملتی تو وہ یہ حرکت کرتے؟ بولو نا بھائی. لیکن اگر وہ گائیڈنس کے بعد یہ حرکت چھوڑ دیتے تو پھر گدھے نہیں کہلاتے وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ گدھے نہیں کہلاتے. اگر کوئی ان کو سمجھائے کہ یار یہ دن میں کر لو یہ پروگرام اپنا, آپ نے جو بھی آپ ٹاک شو چل رہا ہے آپ کا آپس میں, جو بھی ٹاک شو چل رہا ہے, یہ ٹاک شو کا ٹائم صبح 8 سے شام 8 بجے تک اگر کر لیا جائے, 12 گھنٹے کی نشریات بھی بہت ہوتی ہیں. اور یہ جو رات 12 بجے سے آپ نے صبح 5 بجے تک کی نشریات کی ہے, یہ پیکیج اچھا پیکیج نہیں ہے. لیکن گدھے کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی, کیونکہ گدھے کی اگر سمجھ میں بات آ جائے تو پھر اس پہ گدھے کی ڈیفینیشن صادق نہیں آئے گی, وہ پھر گدھا نہیں کہلائے گا. تو جانور کو گائیڈنس کی ضرورت, ہاں تھوڑی بہت چیزیں جانور کو انسان اپنے مفاد کے لیے سکھا دیتا ہے, جیسے کتے کو سکھا دیتا ہے شکار کرنا, یہ 2-4 چیزیں. لائف اسٹائل کیا ہے, پرپز آف لائف کیا ہے, یہ جانوروں کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ انسان کا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے مشورہ لینے کے لیے آئے, کہنے لگے کہ میں, ان کی عمر ہوگی 30 سال, کہنے لگے میں عالم بننا چاہتا ہوں, اور میں عالم 8 سال لگیں گے تو میں بن جاؤں گا, اور پھر میں اس کے بعد اپنا کاروبار بھی دوبارہ سائڈ میں تھوڑا سا کاروبار بھی چلاتا رہوں گا میں, اور 8 سال کے بعد پھر میں بزنس بھی کروں گا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا عالم بننے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا دین کی خدمت. میں نے کہا وہ آپ نہیں کر سکو گے, اس لیے کہ اس عمر میں آپ 8 سال علم حاصل کر کے گھر کو بھی ٹائم دو, بزنس کو بھی ٹائم دو, پھر 8 سال کے بعد پھر آپ چاہ رہے ہو کہ بزنس بھی چلتا رہے, تو علم ہی اتنا کمزور آپ حاصل کرو گے, اور اس کے بعد جو 8 سال بزنس کا نقصان ہوگا آپ کا, تو 8 سال کے بعد نہ بزنس کے رہو گے اور نہ دین کے علم کے رہو گے. تو میں نے کہا اگر آپ کا مقصد دین کی خدمت ہے تو آپ کے لیے اس سے آسان راستے ایسے ہیں جن میں اس سے زیادہ آپ دین کی خدمت کر سکتے ہو, اس سے کم وقت میں اور اس سے آسان طریقے سے. یہ طریقہ جو آپ اس عمر میں اختیار کر رہے ہو, اس میں کام زیادہ ہے, اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہے. تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے پاس اس کام کا جواب ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ بس میں بیٹھنے کے بعد سوچتے ہو کہ جانا کہاں ہے. بولو بھائی, آپ سوراب کوٹ چلے گئے, کراچی میں بس اڈا ہے نا سوراب کوٹ, وہاں جانے کے بعد آپ لوگوں سے مشورہ کر لے کون سی بس میں بیٹھنا مناسب رہے گا.
لوگ بولیں گے بھائی تو جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تو جانا کہاں چاہتا ہے, اب یہ تو نہیں ہوگا کہ میں نہیں بتاؤں گا,